امامت کا دین، امامت کا مذہب، اہل البیت کا مذہب اور بنو امیہ کے مذہب میں یہ بنیادی اصولی فرق ہیں۔ اب سب کو ایک کر دیا گیا ہے۔ بنو امیہ کا دین، بنو امیہ کا طرز تدین، اس کی بنیاد ہے مفادات پرستی پر، مفادات پر، اقتدار پرستی پر، قیادت کا شوق، حب الدنیا۔ اس کو انہوں نے دین کے ذریعے سے ممکن بنایا ہے۔ یعنی ایسے محدثین، ایسے مفسرین، ایسے علماء، فقہاء بنو امیہ نے کرائے پہ لیے ہیں، پیسوں پہ لیے ہیں، جن کا کام یہی تھا کہ مفادات کو دین بنا کر پیش کرنا، مفاد پرستی کو۔ اہل البیت کا دین اصول پرستی ہے۔ اب یہ میں چونکہ عرصے سے اس موضوع پہ، یعنی جب سے کہیں کہ جامعہ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں وجود دیا ہے، ایجاد کیا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اور ہمیں اس میں ایک ادنیٰ خدمت کا موقع ملا ہے، اس وقت سے یہ مسائل جو ہیں جاری ہیں ابھی اور رہیں گے، ان کے متعلق انسان غور و خوض کرتا رہتا ہے کہ جو ایک ذمہ داری ہے، امانت ہے، اس کو کس طرح سے احسن طریقے سے بجا لیں۔ اور اس میں جو عزیزان خدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے اس کا خصوصی ذکر بھی کیا ان آخری دنوں میں۔ البتہ پہلے خود ذہن میں تھی یہ بات، لیکن اس کا ذکر نہیں کرتا تھا، اب ذکر شروع کیا ہے اس کا، کہ دو علیحدہ مکتب کہہ لیں، دو مستقل طریقے ہیں، روشیں ہیں، ایک اصول پرستی اور ایک ہے مفاد پرستی۔ آپ یا کوئی کام اصول پرستی، اصولوں کے ذریعے کر سکتے ہیں، یا مفادات کو بنیاد بنا کر سکتے ہیں۔ مفاد پرستی پر جتنے نظام قائم ہیں وہ مکمل کامیاب ہیں، 100% کامیاب ہیں، جن کی بنیاد مفاد پرستی پر ہے۔ اور اصول پرستی جہاں ہے وہ اکثر مشکلات کا شکار ہیں، اور چھوٹی نہیں بڑی مشکلات کا شکار ہیں۔ انقلاب اسلامی اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ انقلاب اسلامی جو ایک اصول، ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر آیا ہے، اور جس میں اصول پرستی اور اصول پسندی بنیاد ہونی چاہیے تھی، اس کے اندر بھی سب سے زیادہ نقصان اس کو مفاد پرستی نے پہنچایا ہے۔ اصول پرستی کی آڑ میں مفاد پرستی بیٹھی ہے، جس نے انقلاب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ وہ یہ موضوع چھیڑا نہیں جاتا عموماً، چونکہ سیکرٹس میں سے ہے، امنیتی سلامتی کے مسائل میں سے ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان، مملکت پاکستان کے وہ امور جو پاکستان کی سلامتی سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں عام نہیں کیا جاتا، باہر بیان نہیں کیا جاتا، چونکہ اس سے سلامتی ملک کی نقصان اس کو ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ انقلاب اسلامی کے بھی وہ مسائل ہیں جو سلامتی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جہاں بھی رہبر معظم نے بھی فرمایا، جہاں بھی نقصان پہنچا ہے، جب ہم نے اصول چھوڑے ہیں اور مفادات چنے ہیں، وہیں پر ہم نے ضرب کھائی ہے، وہیں نقصان اٹھایا ہے۔ اور یہ طے ہے کہ مفاد پرستی میں وہ نظام کیوں چلتا ہے، چونکہ نہ کہ نظام کامیاب ہے، اس نظام سے مفادات حاصل کرنے والے کامیاب ہیں۔ اور وہ نظام کو کیوں اس گاڑی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ گاڑی چلے گی تو ہمارا مفاد پورا ہوگا۔ اگر مفادات ہم نے لینے ہیں تو یہ گاڑی چلتی رہے، کھڑی گاڑی سے ہم مفاد حاصل نہیں کر سکتے، تو اتنا ہی اس کو اور اسی طرح سے چلاتے ہیں جس طرح سے مفادات پورے ہوتے رہیں۔ لیکن اصول پرستی مفادات سے بالاتر و ماوراء بنیاد ہے، جو قرآن نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، انبیاء نے تعلیم دی ہے، اور اہل البیت علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہے۔ سب سے بڑی مثال اس کی امیر المومنین اور معاویہ، دو سیاست ہیں، سیاست علی و سیاست معاویہ۔ کیوں سیاست علی نہیں چلی اور کیوں سیاست معاویہ لوگوں نے قبول کر لی؟ امیر المومنین کی سیاست میں لوگوں کو کیا کمی لگتی تھی؟ مفادات کی، بس ایک کمی تھی۔
امیر المومنین کی حکومت میں، ریاست میں، قیادت میں ایک کمی تھی، مفاد کسی کا وہاں پر نہیں تھا، اصول تھے۔ لیکن معاویہ نے آ کر اپنی سیاست کی بنیاد مفادات پر رکھی، اس لیے وہ امیر المومنین کی صف بھی ٹوٹ کر وہاں چلی گئی، اور یہ اصول پھر دنیا میں ایک ضابطہ بن گیا ہے کہ اگر آپ مفادات کو بنیاد قرار دیں تو آپ کا نظام چلے گا، اگر اصول کو بنیاد قرار دیں تو پھر پہلے اصول پرست، اصول پسند بنائیں گے، پھر اصولی نظام آگے بڑھے گا۔ اہل البیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کے ما ذئبان زاریان فی غنم لیس لہا راء، اگر ایک ریوڑ ہو جس کا رائی نہ ہو، چرواہا نہ ہو، سویا ہوا ہو، غافل ہو، موجود ہی نہ ہو، اس کی غیر موجودگی میں دو بھیڑیے درندے اس ریوڑ پر حملہ کریں، ھذا فی اولھا، ایک ریوڑ کے ایک حصے پہ حملہ کرے، وھذا فی آخرھا، اور دوسرا دوسری سائڈ سے حملہ کرے، دو بھیڑیے ریوڑ کو گھیر کر دونوں طرف سے، نہ کہ دونوں ایک طرف سے حملہ کریں تاکہ ریوڑ دوسری طرف بھاگ جائے، ایک اول سے حملہ کرے، ایک آخر سے حملہ کرے، ایک سامنے سے حملہ کرے، ایک پیچھے سے حملہ کرے، بِأَسْرَعَ فِيهَا مِنْ حُبِّ الْمَالِ وَالشَّرَفِ فِي دِينِ الْمُؤْمِنِ، مومن کے دین میں تباہی زیادہ پھیلے گی اس شخص کے ہاتھوں جو حب مال یعنی مفادات اور حب شہرت کا خواہاں ہے۔ اگر ایک قوم، ایک ادارہ، ایک مملکت، ایک مسجد، ایک نظام، ایک دین، ایک مذہب شہرت پسند، اقتدار پسند، قیادت پسند شخص کو سونپ دیا جائے اور ایک ریوڑ دو درندہ بھیڑیوں کے سپرد کر دیا جائے، وہ دو بھیڑیے اتنی تباہی نہیں پھیلائیں گے جتنا یہ ایک بھیڑیا ایک اقتدار پرست نقصان پہنچائے گا۔